نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈ نمبر 16، یعنی کہ میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا یہ ایپیسوڈ نمبر 16 یعنی کہ 16ویں قسط ہے۔ اس میں سر آئزک نیوٹن کے بارے میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بھی بتایا تھا، ان کے کام کے بارے میں۔ آج میں ان کا سر آئزک نیوٹن کا دوسرا قانون حرکت، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ گزشتہ دن میں نے آپ کو ان کا پہلا قانون حرکت جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ تو لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، گلیلیو نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر مزاحم قوتیں یعنی رگڑ، ہوا، زمین کی قوت وغیرہ یہ موجود نہ ہوں جو مزاحمت پیدا کرتی ہیں تو ایک جسم ہمیشہ متحرک رہے گا، اس نے یہ بتایا تھا۔ نیوٹن نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ اگر مزاحم قوتیں نہ ہوں تو وہ جسم نہ صرف ہمیشہ کے لیے حرکت کرے گا بلکہ اگر وہ ساکن ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ساکن رہے گا۔ یہ نیوٹن کا پہلا قانون حرکت تھا۔ گلیلیو نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا وہ جمود کا قانون تھا، اور جمود کے قانون کے مطابق یہی بتایا تھا گلیلیو نے ہمیں کہ اگر بیرونی عمل کرنے والی قوتیں نہ ہوں، مزاحم قوتیں نہ ہوں تو وہ جسم ہمیشہ متحرک رہے گا۔ لیکن ہمیں اس نے یہ نہیں بتایا تھا گلیلیو نے کہ اگر مزاحم قوتیں موجود ہوں، اگر مزاحم قوتیں موجود ہوں تو پھر وہ جسم کیسے حرکت کرے گا۔ گلیلیو اس کی کوئی وضاحت نہیں کر سکا تھا، سر آئزک نیوٹن نے اس کی وضاحت کی۔ اسی لیے سر آئزک نیوٹن کو سب سے بڑا سائنسدان تسلیم کیا جاتا ہے، اور سائنس کا لفظ انہی سے چلا، اور جتنے بھی اس سے پہلے اس طرح کے محقق ہو گزرے تھے ان کو سائنسدان کا نام بھی نیوٹن کی وجہ سے ہی ملا۔ تو نیوٹن نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر جسم پر مزاحم قوتیں موجود ہوں تو پھر وہ جسم کیسے حرکت کرے گا۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جسم کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی کی شرح یعنی جسے کہتے ہیں ایکسلریشن، یعنی جسم کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی کی شرح جو ہے وہ لگائی جانے والی قوت کے متناسب ہوتی ہے، راست متناسب ہوتی ہے۔ دوبارہ سنیں، یعنی کہ جسم کے اندر کسی بھی جسم کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی کی شرح یعنی اس جسم کے اوپر لگائی جانے والی قوت کے راست متناسب ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جسم پر آپ قوت لگائیں گے تو اس جسم کے اندر ایکسلریشن پیدا ہوگا، اگر زیادہ قوت لگائیں گے تو ایکسلریشن یا تبدیلی کی شرح زیادہ ہوگی، حرکت میں تبدیلی کی شرح زیادہ ہوگی۔ اگر آپ تھوڑی قوت لگائیں گے تو اس جسم میں اس کی حرکت میں تبدیلی کی شرح کم ہوگی۔ اس کو ریاضیاتی زبان میں نیوٹن نے لکھا۔ آج تک کوئی بھی محقق، کوئی بھی جتنے بھی سائنسدان اس سے پہلے گزر چکے تھے، کسی نے بھی کوئی ریاضیاتی تخلیق نہیں کی تھی۔ ریاضیاتی ساخت یعنی ریاضیاتی سٹرکچر، میتھمیٹیکل سٹرکچر آج تک کسی نے نہیں بنائی تھی۔ سب سے پہلی ریاضیاتی سٹرکچر نیوٹن نے بنائی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ کسی جسم میں تبدیلی کی شرح اس جسم پر لگائی جانے والی قوت کے راست متناسب ہوتی ہے۔ اس کو اس نے ساخت اس طرح دی کہ اے متناسب ایف، یہ لکھا اس نے اے متناسب ایف، یعنی کہ کسی جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلی کو اس نے اے لکھا،
اور لگائی جانے والی قوت کو اس نے ایف لکھا، تو اس نے یہ بتایا کہ اے متناسب ہے ایف کے، یعنی کسی جسم میں طاقت کے لگانے سے جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو تبدیلی کی شرح ہوتی ہے، وہ اس قوت کے راست متناسب ہوتی ہے، یعنی تبدیلی زیادہ ہوگی اگر قوت زیادہ لگے گی تھی۔ اس کی مثال سادہ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ گیند کو ایسا پھینکتے ہیں تو وہ گیند ایسا جائے گی، لڑکے گی، تھوڑی دور جا کر رک جائے گی۔ اگر آپ گیند کو تیزی کے ساتھ پھینکتے ہیں، ذرا زیادہ قوت لگاتے ہیں تو گیند زیادہ تیزی کے ساتھ حرکت کرے گی، یعنی جتنی قوت لگائیں گے تبدیلی کی شرح اتنی زیادہ ہوگی۔ اگر آپ کم قوت لگائیں گے جسم پر تو تبدیلی کی شرح کم ہوگی، اگر جسم پر زیادہ قوت لگائی جائے گی تو تبدیلی کی شرح، اس جسم میں تبدیلی کی شرح زیادہ ہوگی۔ اس کو اس نے ریاضیاتی ساخت میں اس طرح لکھا کہ اے متناسب ہے ایف کے، یعنی کسی جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلی کی شرح اس جسم پر لگائی جانے والی قوت کے راست متناسب ہوتی ہے، اور اس کو اس نے اے متناسب ایف لکھا۔ اب اس نے یہیں تک مطلب اپنے کام کو نہیں روکا، بلکہ اسے آگے نکلے ہو، اے متناسب ایف کی ساخت تو انہوں نے تیار کر لی، اب اسے آگے نکلے ہو۔ اب انہوں نے اس جسم کی کمیت کا جائزہ لیا کہ جس جسم پر وہ طاقت لگا رہا ہے، فورس لگا رہا ہے، اس کی کمیت کا جائزہ لیا کہ کمیت کا کیا تعلق ہے، فورس کے ساتھ کمیت کا کیا تعلق ہے۔ فورس جو ہے ایکسلریشن تو زیادہ پیدا کرتی ہے، تبدیلی کی شرح تو زیادہ پیدا کرے گی، فورس زیادہ ہوگی تو تبدیلی کی شرح زیادہ ہوگی، فورس کم ہوگی جو تبدیلی کی شرح کم ہوگی۔ لیکن اب اس نے کمیت کو دیکھا کہ اگر جسم کی کمیت کم یا زیادہ ہو تو پھر یہ تبدیلی کتنی ہوگی، تو اب اس نے دیکھا کہ جو کمیت ہے جسم کی، اگر جسم کی کمیت زیادہ ہے تو اس میں تبدیلی کی شرح کم ہوگی، اگر جسم کی کمیت تھوڑی ہے تو اس میں تبدیلی کی شرح زیادہ ہوگی، یعنی چھوٹے جسم کو ہم پھینکیں گے تو زیادہ دور جائے گا، بڑے جسم کو پھینکیں گے تو وہ تھوڑی دور جائے گا، زیادہ سفر طے نہیں کر سکے گا۔ تو اس طرح اس نے اس ساخت کو اس نے اس طرح لکھا کہ اے متناسب 1/m، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جسم میں تبدیلی کی شرح جو ہے اس جسم کی کمیت کے الٹ متناسب ہوتی ہے، الٹ، یعنی جو لگائی جانے والی فورس ہے اس کے تو وہ راست متناسب ہوگی، فورس زیادہ ہوگی تو تبدیلی کی شرح زیادہ ہوگی، فورس کم ہوگی تبدیلی کی شرح کم ہوگی، لیکن کمیت کے وہ الٹ متناسب ہے، راست متناسب نہیں ہے، یعنی کہ کمیت زیادہ ہوگی تو تبدیلی کی شرح کم ہو جائے گی، اگر کمیت کم ہوگی تو تبدیلی کی شرح زیادہ ہو جائے گی، یعنی الٹ متناسب ہے، وہ راست متناسب ہے، لگائے جانے والی قوت کے وہ راست متناسب ہے تبدیلی کی شرح، اور یہاں تبدیلی کی شرح کمیت کے الٹ متناسب ہے۔ اس کو اس نے ریاضیاتی ساخت میں کیسے لکھا نیوٹن نے؟ اس نے لکھا کہ اے متناسب 1/m، الٹ متناسب، 1/m کا مطلب الٹ متناسب، یعنی اے متناسب ہے 1/m کے، تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اے متناسب F/m، کیونکہ F جو ہے وہ راست متناسب ہے، تبدیلی کی شرح F کے راست متناسب ہے اور کمیت کے بالعکس متناسب ہے، الٹ متناسب ہے، تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اے متناسب F/m۔ اس ساخت کا مطلب ہے کہ تبدیلی کی شرح، کسی جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلی کی شرح اس پر لگائی جانے والی قوت کے تو راست متناسب ہے، لیکن اس کی کمیت کے الٹ متناسب ہے، بالعکس متناسب ہے، اے متناسب F/m، اے متناسب F/m۔ اگر اس ساخت میں موجود تعلق کو کسی مستقل کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ ساخت ایک مستقل حیثیت اختیار کر جائے گی، اور ہم لکھیں گے اے برابر مستقل ضرب F/m، اے برابر، یعنی اب مستقل کے ساتھ ضرب دینے سے وہ برابر کی علامت آ جائے گی، تو اے برابر ہو جائے گا مستقل ضرب F/m کے۔ اس مساوات میں کمیت m کی قیمت 1 کلو گرام ہے، اور پیدا ہونے والی تبدیلی کی شرح جو ہے اے، اس کی قیمت بھی 1 میٹر فی سیکنڈ ہے، اور لگائے جانے والی جو قوت ہے F، اس کی قیمت 1 نیوٹن ہو تو مستقل کی قیمت 1 نکلتی ہے، تو مستقل کی قیمت 1 نکلتی ہے، لہذا یہ مساوات اس طرح لکھی جا سکتی ہے کہ F برابر ma، F برابر ma۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
تبدیلی کی شرح اور جسم کی کمیت دونوں کا حاصل ضرب لگائی جانے والی قوت کے برابر ہے۔ تبدیلی کسی جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلی کی شرح اور اس جسم کی کمیت ان کا حاصل ضرب اس جسم پر لگائی جانے والی قوت کے برابر ہے۔ اب وہ تناسب والی بات ختم ہوگی کیونکہ مستقل آ گیا نا بیچ میں، تو ایک مستقل کو رکھنے سے یہ ساخت جو ہے وہ برابر کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے جب ہم اس کو ایک مستقل کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں تو اس طرح F برابر ma کا مطلب ہے کہ کسی جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلی کی شرح اور اس جسم کی کمیت کا حاصل ضرب جو ہے اس جسم پر لگائی جانے والی قوت کے برابر ہوگا۔ اس کو ہم لکھیں گے F برابر ma، اور یہی نیوٹن کا دوسرا قانون حرکت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔